بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على رسول الله وظهر الله مولانا ومولا الكونين أبي الحسن علي بن أبي طالب والذين طاهرين معصومين المسلمين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم الكتاب المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. اللہ سبحانہ نے قرآن مجید میں سورہ توحید کی شکل میں اپنی انفرادیت و صمدیت و احدیت کو ظاہر فرمایا. اللہ نے بتایا کہ وہ ہے، احد ہے اور صمد ہے، ولم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے، جس کے متعلق امام علی خان امام جعفر الصادق علیہ السلام اللہ سرکار نے ارشاد فرمایا. اللہ سبحانہ نے اس سورے میں جو بیان فرمایا ہے اس کی نسبت اللہ سبحانہ کی طرف ہے. اللہ نے خود سے نسبت دی ہے سورہ توحید کو، اور یہ وہ سورہ ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے جو کوئی عارف سورہ توحید ہو جائے اور وہ ایک دفعہ سورہ توحید پڑھے، ایسا ہی ہے گویا اس نے نصف قرآن ختم کر لیا. عارف سورہ توحید ہو کر، یعنی مجھے آج سورہ توحید کی تفسیر پر گفتگو کرنی نہیں ہے، مجھے بتانا یہ ہے کہ شرک و عبادت کیا ہے، اس پر گفتگو ہے آج کی اس مجلس میں. تو اللہ سبحانہ نے اپنے رسول سے کہوایا کہ جو عارف سورہ توحید ہو جائے وہ سورہ توحید کا ورد کر لے ایک مرتبہ. اگر وہ پڑھ لے تو ایسا ہی اس نے نصف قرآن ختم کر لیا، اگر 2 مرتبہ پڑھ لے تو ایسا ہی انہیں سے سارا قرآن ختم کر لیا. اور راز توحید بھی یہی ہے، اس لیے یہی وجہ ہے کہ چھٹے امام جعفر الصادق سرکار بیان فرماتے ہیں مولا سرکار کہ جب تم سورہ توحید پڑھو تو تم پر لازم ہے ساتھ فوراً بلا فضل یہ کہو کذالک اللہ ربی. اس کا ترجمہ یقیناً جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن بچوں کے اس کا ترجمہ کر دو. کذالک اللہ ربی کا مطلب مفہوم یہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہی ہے کذالک اللہ ربی، یہی تو ہے ہمارا رب، یہی تو ہے ہمارا رب. یہ ترجمہ یہ بھی ہوتا ہے بس ہو بہو یہی ہے ہمارا رب. کذالک اللہ ربی اس کا ترجمہ یہ ہوا. تو امام نے بیان فرمایا جس نے سورہ توحید کی تلاوت کی اور کذالک اللہ ربی نہ پڑھی ہو، ایسا یہ اس نے توحید کا اثار کر دیا ہو، توحید کو محدود کر دیا ہو. تو از خود کذالک اللہ ربی نہ پڑھنے کے سبب بندہ مشرک ہو جاتا ہے. تو یہ پڑھنا امام نے لازم قرار دیا ہے. اصول کافی کتاب میں ابھی درج ہے جہاں پہ امام نے اسے لازم قرار دیا ہے کذالک اللہ ربی. اور اللہ وہ ہے، نہ وہ اہم میں آ سکتا ہے نہ غول میں آ سکتا ہے، نہ یہ غول کی وہ پیداور ہے کہ اس کو مانا جائے اپنی عقل کے حساب سے. نہ اللہ خالق مطلق ہے، اللہ قادر مطلق ہے، وہ اہم میں آ نہیں سکتا، غل میں آ نہیں سکتا،
وہ دکھائی نہیں دے سکتا، وہ غیب لا یدرک ہے. اس نے اپنی معرفت کے لیے بہت غلط جملہ ہے، اس جملے میں توجہ خاص کا طلبگار ہے خادم. اپنی معرفت کے لیے خود سے خود کو جدا کیا نور اول کو، خود سے خود کو جدا کیا نور اول کو اپنی معرفت کی خاطر. مقصد معرفت کیا تھا کہ خود پہچانا جائے، تو خود پہچاننے کی خاطر، خود کو پہچانوانے کی خاطر اس نے نور اول کو ظاہر کیا. نور اول تھا کہاں؟ ذات خدا میں تھا. جب ذات خدا میں تھا تو ذات خدا میں جب نور اول تھا اس وقت نور اول کیا کہلایا؟ بڑا سلامت رکھے. جب نور اول ظاہر ہوا تو یہ نور سلمان پر سے ذرا آگے آ جائے، کچھ اور مومنین کو بیٹھنے کی جگہ مل جائے. جب یہ نور اول ظاہر نہیں ہوا، نور اول ظاہر ہونے سے قبل جب یہ جس ذات خداوند کریم میں تھا تو اس وقت نور اول کیا کہلایا؟ تو یہ اول کی جو منزل ہے یہی آخر کی منزل ہوگی، یعنی ابتدا و انتہا، یعنی ازل و ابد. ازل اسے کہتے ہیں جس کے آغاز کا پتہ نہ ہو، ابد اسے کہتے ہیں جس کی انتہا معلوم نہ ہو. جس کی انتہا معلوم نہ ہو اسے ابد کہتے ہیں، جس کے آغاز کا پتہ نہ ہو اسے ازل کہتے ہیں. تو نور اول وہ ازل بھی ہے ابد بھی ہے. ذات خدا میں ہے تو ازل ہے، جب پلٹ کے ذات خدا میں ضم ہوگا، یعنی جملہ یہ کہوں کہ جب پلٹ کے اپنی حقیقت میں ضم ہو جائے گا تو یہ ابد ہو جائے گا، ابد ہو جائے گا. اس لیے اللہ کے رسول نے شاہ فرمایا اللہ کی معرفت اللہ نے ہمارے ذریعے کروائی، کیونکہ ہم جانتے ہیں وہ کیا ہے، ہم جانتے ہیں وہ کیا ہے، کوئی اور نہیں جان سکتا. جیسے مثال دوں، آپ کیا بیٹھے ہیں، آپ کو آپ ہی بہتر جانتے ہیں، آپ کا غیر آپ کو نہیں پہچانتا. جتنا آپ نے خود کے بارے میں بتایا آپ کا غیر اتنا ہی پہچانے گا آپ کو، اس سے زیادہ تو آپ خود کو اپنے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ کیا ہے. جب مولا سرکار شہید شاہ ولایت امیر کائنات امیر المومنین مولا سے جب سائل نے سوال کیا مولا یہ بتائے آپ کیا ہے، آپ کیا ہے، تو مولا نے ایک ہی جملے میں ساری معرفت کو ایک ہی جملے میں بیان کر دیا، کیونکہ پوچھنے والا بھی عارف تھا اور جس سے پوچھ رہا تھا وہ اللہ کی چاہت تھا، اور ایسی چاہت کہ اللہ نے خود چاہا کہ اس کی معرفت ہو جائے. تو مرکز معرفت سے وہ پوچھ رہا ہے آپ کیا ہے، مرکز معرفت سے وہ پوچھ رہا ہے آپ کیا ہے. علی نے ایک ہی جملے میں جواب دیا، کہا وہ بہتر جانتا ہے وہ خود کیا ہے. وہ بہتر جانتا ہے وہ خود کیا ہے، وہ خود کیا ہے. انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی. اب قرآن مجید کی چھوٹی سی آیت جس میں اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اب اللہ نے جنوں کو انسانوں کو خلق کیا اپنی عبادت کے لیے، اور اللہ نے انسانوں کو زمین پر بھیجا. بھیجنے سے قبل اللہ نے زمین کو سجایا درخت کے ذریعے، شجر لگائے، درخت لگائے، تمام چیزیں، پہاڑ کی میوے گاڑی، تمام نباتات اللہ نے زمین سے اگائے تاکہ یہ لوگ کھائے اور سکون سے زندگی بسر کرے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہے. اللہ کا مقصد یہ تھا دنیا کو حل کرنے کا، ہے نا. اب یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ عبادت کہتے کسے ہیں؟ انسان پر یہ واجب ہے، انسان پر یہ واجب ہے اپنی چاہت کو ترک کر کے اللہ کی چاہت کے مطابق
زندگی بسر کرنا، اسی کا نام عبادت ہے۔ اپنی چاہت کو ترک کیا جائے، اللہ کی چاہت کے مطابق زندگی گزاری جائے، اسی کا نام عبادت ہے۔ تو اللہ نے خلق کیوں کیا؟ عبادت کی خاطر۔ اب اللہ کی عبادت کیا ہے؟ چھٹے امام علی محمد فرماتے ہیں، مولانا سرکار کی حدیث میں مولانا بیان فرماتے ہیں، دیکھو اللہ کی عبادت ہماری معرفت ہے، جس نے ہماری معرفت حاصل کی اس نے اللہ کی عبادت کی، جس نے ہماری معرفت حاصل کی اس نے اللہ کی عبادت کی۔ یعنی اللہ کی معرفت کے لیے علی کا عارف ہونا واجب ہے۔ جو بندہ علی کا عارف ہو جائے اور خود اللہ کا عارف ہو گیا، یعنی بات سمجھ میں آئی۔ عرفان خدا کے لیے عرفان علی درکار ہے، کسی کا نام عبادت ہے۔ یہ تو اطاعت بھی عبادت میں ضم ہے، جیسے کہ جس کی اطاعت اسی کی عبادت، اور اصل عبادت روح عبادت اطاعت ہوتی ہے، جس کی اطاعت کی جائے اسی کی عبادت ہوتی ہے۔ یہ اپنے مقام پر ہے۔ اب امام نے جب بیان فرما دیا اللہ نے ہماری معرفت کے لیے تمہیں خلق کیا ہے، تو اللہ نے چاہا کہ اس کی معرفت ہو جائے، تو اس نے اپنی معرفت کے لیے اپنی ذات سے نور اول کو ظاہر فرمایا، نور اول کو ظاہر فرمایا۔ تو جو جتنا علی کا عارف ہوا وہ اتنا اللہ کا عارف ہوا۔ اس لیے اللہ سبحانہ نے ارشاد فرما دیا، جو علی کا عارف وہ میرا عارف۔ پھر مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ جسے اللہ چاہتا ہے مجھ علی کا عارف بنا دیتا ہے، جسے اللہ چاہتا ہے مجھ علی کا عارف بنا دیتا ہے۔ جب اللہ کی چاہت پہ ہی عرفان علی منحصر ہے تو اللہ نے چاہا تو خود کا عارف کیوں نہیں بنایا؟ ایک سوال ہے، جب اللہ کی چاہت پر ہی عرفان علی ہے، علی کا عرفان ہے، تو اللہ نے چاہا تو خود کا عارف کیوں نہیں بنا لیا؟ تو معلوم ہوا عرفان جو غیب میں ہے اس پر ایمان ہے، جو غیب پر ہے اس پر ایمان ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے علی کا عارف بنا دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا مقصد خالق، مقصد رب العزت خود کا عرفان نہیں بلکہ علی کا عرفان تھا۔ علی کے عارف کو ہی اللہ نے اپنا عارف قرار دیا، علی کے عارف کو ہی اللہ نے اپنا عارف قرار دیا۔ تو معلوم ہوا جب اس میں اور اس میں کوئی فرق نہ ہو تو عرفان کی منزل ایک ہوتی ہے۔ جب فرق آ جائے تو علی کا عرفان اللہ کا عرفان نہیں ہوتا، علی کا عارف اللہ کا عارف نہیں ہوتا۔ اس وقت اس منزل میں علی کا عرفان حاصل کرنا ہی اللہ کی معرفت ہے۔ تو یہ ماننا پڑے گا اللہ میں اور علی میں کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں۔ جو فرق مانے گا یقیناً وہ گمراہ ہے، اس نے عبادت ہی نہیں کی۔ اس لیے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سرکار پانچویں حجت پانچویں امام نے ابو حمزہ شمالی سے ارشاد فرمایا، جو بڑے صحابی پانچویں سرکار کی ابو حمزہ شمالی سے کہتے ہیں، اے تو حمزہ سن، جس نے اللہ کی معرفت حاصل کیے بغیر عبادت کی فقط وہ گمراہ ہے۔ جس نے اللہ کی عبادت حاصل کیے بغیر عبادت کی فقط وہ گمراہ ہے، فقط وہ گمراہ ہے۔ اب ابو حمزہ نے سوال کیا، مولا یہ بتائے عرفان خدا بند کریم کم از کم کیا ہے؟ کم از کم کیا ہے؟ اللہ کا عرفان کم از کم ایک بندے مومن حاصل کر لے عبادت کی خاطر تو کیا ہے؟ تو امام علی مخابرہ فرماتے ہیں اللہ نے ہم کو امام بنا کر زمین پر بھیجا، تو پر واجب ہے اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، اور ہم 12 اماموں کی ولایت پر ایمان لائے، ہمارے دشمنوں سے برات رکھے۔ کم از کم اتنی معرفت نجات کے لیے کافی ہے، اتنی معرفت نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ عبادت کے قواعد ہیں، قاعدے ہیں، قانون ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں۔ تو بغیر علی کی معرفت کے عبادت نہیں ہو سکتی۔ علی کی معرفت ہی سب کچھ ہے۔ تو عرفان علی وہ ہے جتنا علی کا عارف بندہ اتنا اللہ کا عارف،
کیونکہ علی میں اور اللہ میں کوئی فرق نہیں. دعائے رجبیہ ہے جس میں امام زمانہ صاحب حضور بریت اللہ مولانا سرکار شہنشاہ شاہ ولایت بہت زیادہ وقت نہیں ہوگا حضرات کا. آرام سے آپ بیٹھیے گا. بس آپ تک وہ پیغام پہنچا دوں جو شرک و عبادت سے منسلک ہے اور کسی پر زحمت تمام انشاءاللہ مسائل جو ہے صحیح. تو اب یہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ جو بارہویں حجت نے بیان فرمایا ہے دعائے رجبیہ جسے کہتے ہیں وفات الجنہ میں یہ دعا موجود ہے جس میں آپ ہم رجب میں پڑھتے بھی ہیں. لا فرقہ بینہ کا و بینہ ہو. لا فرقہ بینہ کا و بینہ ہو. کوئی فرق نہیں تجھ میں اور ہم میں. جب یہ بات ہو تجھ میں ہم میں کوئی فرق نہیں تو اس کا عرفان ہی اللہ کا عرفان ہے. اس کی معرفت ہی اللہ کی معرفت ہے. اس کی معرفت ہی اللہ کی معرفت ہے. یعنی مقصد عبادت معرفت خدا ہے. بغیر معرفت کے عبادت نہیں ہوتی. بغیر معرفت کے نماز پڑھنا ایسا یہ گویا تم نے شرک کیا ہو. شرک شرکت سے ہے. شرک لفظ شرکت سے ہے. شرکت سے لفظ شرک ہے. تو اب شرکت کس میں ہو؟ شرکت کس میں ہو؟ کوئی یہ کہے میں خدا ہوں روز بنا معاذ اللہ استغفر اللہ ثم معاذ اللہ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے شرک کیا. اس نے کفر کیا. خدائی کا دعویٰ کرنا کفر ہے نا. شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا. یہ شرکت ہے. شرک ہے. یہ شرکت ہے. شرک ہے. اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے. امام نے بیان فرمایا اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دیا یہ شرکت ہے. شرک ہے. اب جب امام سے پوچھا گیا مولا اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کیا جائے تو یہ شرک ہے تو امام نے فرمایا ہاں لیکن اس سے بھی بڑا شرک ایک اور ہے. حاجی فرض جملہ اس سے بھی بڑا ایک اور شرک ہے. جب امام سے سائل نے پوچھا بولا اس سے بھی بڑا کیا کوئی شرک ہو سکتا ہے؟ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کیا جائے یہ شرک ہے. یہ شرکت سے شرک ہے. اس سے بھی بڑا کیا شرک ہو سکتا ہے؟ امام نے مسکرا کر کہا تو عارف ولایت علی نہیں ہوا. اگر تو عارف ولایت علی ہوتا یہ سوال نہ کرتا. اس نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا مولا زندگی بیان فرما دے. امام نے کہا میرے دادا کی ولایت میں جس نے کسی کو شریک کیا اس نے فقط مشرک اس نے شرک کیا. جس نے ولایت میں کسی کو شریک کیا اس نے شرک کیا. ابھی امام سے سائل پوچھا والا ذات خدا میں کسی کو شریک کرنے سے بڑا گناہ ولایت میں شریک کرنے سے ہے. امام نے مسکرا کر فرمایا ہاں. تو بات سمجھ میں آئی. ولایت اور ذات خدا میں کیا ذات میں اور ولایت میں اللہ کی ذات میں اور ولایت میں کیا رابطہ ہے؟ کیا رابطہ ہے؟ بات سمجھ میں آئی. اس لیے اللہ نے 2 دفعہ حدیث مسلم میں کہا ولایت علی ابن ابی طالب ہی سنی. پھر پلٹ کر اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ ہی سنی. اللہ کی ذات کی وحدت کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. علی کی ولایت کے لیے کلمہ علی ولی اللہ ہے. تو اللہ نے بتا دیا نہ میری ذات نہ علی کی ولایت جدا نہیں ہے. سارے مل کر امام زمانہ قائم علی محمد کے لیے باواز عبرت سلوان. اب یہاں پر اور ایک حدیث کا سہارا لے تھوڑا بات سمجھنے کے لیے چھٹے بھائی امام جعفر صادق علیہ السلام مولانا
سرکار سے سائل نے پوچھا بولا یہ بتائے اللہ سب سے زیادہ غضبناک کب ہوتا ہے؟ اللہ سب سے زیادہ غضبناک کب ہوتا ہے؟ کیا اس کی ذات میں کسی کو شریک کیا جائے اس وقت غضبناک ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا نہ، بلکہ علی کی ولایت میں کسی کو شریک کیا جائے سب سے زیادہ اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ اللہ سب سے زیادہ غضبناک ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے اعلان کیا کوئی میرا فرما بردار ہے، علی کا نافرمان ہے، اسے جہنم میں ڈالوں گا۔ کوئی علی کا فرما بردار ہے، میرا نافرمان بھی ہے، کوئی بات نہیں، جنت میں داخل کر۔ یہ بڑا سلامت ہے، ماشاء اللہ بڑا سلامت رکھے، آپ کی بیداریوں کو سلام۔ اللہ نے مقصد علی کو رکھا، خود کی نفی کر کے اللہ نے علی کو منوایا ہے۔ کیا کہہ رہا؟ خود کی نفی کر کے اللہ نے علی کو منوایا، علی نے زمین پر خود کی نفی کر کے اللہ کو منوایا، کیونکہ اللہ جانتا ہے نا۔ جیسے مثال کو بچوں کے لیے، جیسے ایک سمندر ہے، سمندر کی نمکین پانی ہوتا ہے نا، سمندر کا کھارا پانی نمکینات، اس کا اگر آپ کو معائنہ کرنا ہے، ٹیسٹ کرنا ہے، تو سارا سمندر لیب کو نہیں لے جاتے آپ، ایک بکیٹ میں سمندر کا پانی لے لیتے ہیں اور لیب کو لے جاتے ہیں پانی میں کتنی نمکینات ہے معلوم کرنے کے لیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سمندر میں جتنی نمکینات ہے، سمندر کا جوہر یعنی ایک بکیٹ سے بھی پتہ چل جاتا ہے سمندر کا جوہر سمندر میں ہے کیا ہے نا، ایک بکیٹ سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ پورے سمندر میں کتنی نمکینات موجود ہے، تو پورا لے آنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جیسے مثال دوں، کوئی بلڈ ٹیسٹ کرواتا ہے اپنا، مثال کے طور پر تو سی بی پی کمپلیٹ بلڈ پکچر، تو اس کا ٹیسٹ کر دیا جاتا ہے، سیریز سے نکالا جاتا ہے، تو اتنے سے بلڈ میں سارے جسم میں کتنا بلڈ ہے پتہ چل جاتا ہے نا۔ علی وہ ہے جس نے خود کو مکمل ظاہر نہیں کیا، علی وہ ہے جس نے خود کو مکمل ظاہر نہیں کیا، اس نے مکمل خود کو ظاہر نہیں کیا، کبھی بھی نہیں کیا۔ یہ لفظ میں کہہ رہا ہوں نا، اس نے خود کو مکمل ظاہر کیا ہی نہیں، نہ معراج میں کیا، نہ معراج میں، اس نے خود کو معراج میں کی۔ عبادت کی حقیقت معرفت ہے، یہ تو بات طے ہو چکی۔ عبادت کی حقیقت معرفت ہے، عبادت کی روح معرفت ہے، بلکہ جملہ بدل کر کہوں معرفت ہی اصل عبادت ہے، معرفت ہی اصل عبادت ہے، معرفت ہی روح عبادت ہے۔ اب یہاں پر علی نے خود کو مکمل ظاہر نہیں کیا، معراج میں بھی علی نے خود کو مکمل ظاہر نہیں کیا، مکمل ظاہر نہیں کیا۔ میں نے ایسے نہیں کہا، چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا سرکار بتائے آپ کے نانا نے معراج میں کیا دیکھا، تو امام نے مسکرا کر فرمایا جتنا جتنا اللہ نے چاہا، مکمل نہیں، جتنا اللہ نے چاہا۔ دوسرا لفظ ہے، اس پر آپ کی بیداریاں دیکھوں گا، جتنا اللہ نے چاہا، جتنا تحمل مصطفیٰ تھا۔ جتنا تحمل مصطفیٰ تھا، اتنا اس نے خود کو دکھایا۔
کہا یہ میں ہوں، بتایا علی کو، بولا یہ میں ہوں۔ یہ والا سلام منزل معرفت علی یہی ہے، منزل معرفت علی یہی ہے، علی کے عرفان کے منازل یہی ہے۔ عقل کل جیسی ذات، عقل کل جیسی ذات جو حیرت زدہ ہو جائے، عقل کل جیسی ذات حیرت زدہ ہو جائے، جبکہ عقل کل کا لازمہ ہے، عقل کل اسی کو کہتے ہیں جو حیرت زدہ نہیں ہو سکتی، عقل کل کہتے ہیں اسی کو ہے جو حیرت زدہ نہ ہو، اس کو جب حیرت میں ڈال دے اسے خاطر مطلق کہتے ہیں، اسے خاطر مطلق کہتے ہیں۔ اب علی جب عالم ناسوت میں آیا، اچھا ہر جیسا عالم علی کا ویسا حجاب ہے، جیسا عالم ویسا حجاب، عالم ناسوت میں آئے تو بشری حجاب میں، عالم جبروتی حجاب، عالم ملکوت ملکوتی حجاب، عالم ہو حجاب ہویت، حجاب ہویت، عالم ہو میں حجاب ہویت، جیسا عالم ویسا حجاب ہے علی کا۔ حقیقت علی کوئی نہیں جان سکتا، وہ جانتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، وہ جانتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، نہیں جان سکتا اس کی حقیقت کیا ہے۔ علی علامت بھی ہے، علی دلیل بھی ہے، علی علامت بھی، علی دلیل بھی ہے، اور وہ مدلول اس کی دلیل علی، وہ مدلول اس کی دلیل علی ہے، علامت بھی ہے، دلیل بھی ہے، وہ بہو اس کی تصویر بھی ہے۔ ساتھ امام کا جملہ، ساتھ امام نے حدیث پیش کی ہے، وہ بہو اس کی تصویر علی ہے۔ اب سائل نے پوچھا مولا یہ بتائے ہمارے لیے دلیل معرفت آپ ہے، اللہ کی دلیل ہمارے درمیان آپ ہے، ہمارے درمیان اللہ کی دلیل آپ ہے، تو آپ کو دیکھتے ہیں اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، دلیل خدا ہے، کیونکہ دلیل ہو بہو مدلول کی ہوتی ہے، دلیل اور مدلول میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جیسے بچوں کے لیے مثال دے دوں، یہ گھر ایک پراپرٹی ہے، یہ مدلول ہے، اس کے جو ڈاکومنٹ ہوں گے وہ دلیل ہے، تو ڈاکومنٹ میں ڈائمینشن ہوتا، ہو بہو مدلول کے مطابق ڈائمینشن بنایا جاتا، ہو بہو مدلول کے مطابق ڈائمینشن بنایا جاتا، جس کو دلیل کہتے ہیں۔ اور جب آپ یہ خریدنے آئے تو آپ دیکھیں گے دلیل، اب یہاں کے دلیل مدلول کا معائنہ کریں گے، لیکن یہاں دلیل میں جو موجود ہے مدلول میں ہو بہو وہی موجود ہے۔ اگر دلیل میں کچھ الگ ہو، مدلول میں کچھ اور ہو، تو پھر یہ دلیل مسترد ہو جائے گی اور مدلول نہیں رہے گا، مدلول نہیں رہے گا، دلیل مسترد ہو جائے گی۔ جب دلیل مسترد ہو جائے گی عرفان کیسے ہوگا، عرفان کیسے ہوگا؟ اللہ نے ہو بہو اپنا جیسا بنا کر علی کو زمین پر بھیجا۔ یہ میرے الفاظ جو ہے نا، جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں، اس کی محتاج کی ہے خدا کی قسم، اس نے کہہ رہا ہوں بنا کر بھیجا۔ الفاظ کی مچھلی کہہ رہا ہوں بھائی، تاکہ توحید بھی جو ہے ہر ایک کا عقیدت توحید ایک جیسا نہیں ہوتا، اس لیے امام پاس امام نے بیان فرمائے ہر انسان کا تصور توحید جدا کرنا ہوتا ہے، عقیدت توحید جدا کرنا ہوتا ہے، تو اللہ نے وہ اپنے جیسا بنا کر بھیجا۔ یہ میرے الفاظ کی احتیاج ہے، محتاج کی ہے، جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے جیسا بنا کر بھیجا، بلکہ مجھے یہ کہنا چاہیے عرفان میں ڈوب کر جب وہ خود چاہا ظہور کرے تو علی کی شکل میں، علی 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 پریشانی والی بات نہیں ہے، کیونکہ زیارت کا فقرہ ہے، معصورہ فقرہ ہے، جس میں ہم کہتے ہیں، میں نے خود میں وہاں سے آغاز کیا نا، السلام علیکم یا ظہور اللہ، اللہ کے ظہور آپ پر سلام، اللہ کے ظہور آپ پر سلام۔
یعنی اللہ جب ظہور کی منزل پر آئے تو علی دکھائی دیتا. سب کو سمجھ کر پڑھو نا. سیرت پڑھتے ہو نا. السلام علیکم یا ظہور اللہ، اے اللہ کے ظہور تجھ پر سلام. اگر اللہ ظاہر نہیں ہوتا تو مجھے سلام پڑھنا بس ہے نا. تو سمجھ نہیں آئی نا. وہ ظہور کرتا ہے. کب کرتا ہے؟ علی کی شکل میں کرتا ہے. علی کس کی شکل میں؟ سے مراد یہ ہے. تو اب یہ دلیل وہ مدلول، یہ دلیل وہ مدلول، دلیل کو دیکھ کر مدلول کو پہچانا جاتا ہے. اب سائل نے پوچھا کمال اس بات تھا. اس نے پوچھا مولا ہمارے لیے دلیل آپ ہو، کیا آپ کے لیے بھی کوئی دلیل ہے؟ اور کیا جملہ آگے کمال سرکار کی حدیث ہے، چوتھے بار کی حدیث ہے. کیا آپ کے لیے بھی کوئی دلیل ہے؟ امام نے مسکرا کر ایک ہی جملے میں کہا یا من اللہ ذاتی میں ذاتی، ان کی ذات ہو دلیل اس کی ذات پر. یاری 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 یہ بڑا سلام ہے. اس کی ذات خود دلیل ہے اس کی ذات پر. اس کی ذات خود دلیل ہے اس کی ذات پر. یہ تو ان کے ساری نور اول ہے. یہ تو ان کے ساری نور اول ہے، کیونکہ ان کو اپنی حقیقت کو پہچانوانا تھا، اپنی حقیقت کا کلمہ پڑھوانا تھا، اپنی علت کا کلمہ پڑھوانا تھا، اپنی وحدت کا کلمہ پڑھوانا تھا، اپنی علت کا، اپنی حقیقت کا، اپنی وحدت کا کلمہ پڑھوانا تھا. ابھی کلمہ پڑھوانے کی خاطر انہوں نے کہا ہم اس کے نور سے خل ہوئے ہیں، اس کے نور سے ظاہر ہوئے ہیں. کلمہ اس کا پڑھوانا تھا، کلمہ وحدت کا پڑھوانا تھا. ایک کلمہ وحدت کیا ہے؟ تو ہر کوئی کہے گا لا الہ الا اللہ کلمہ وحدت ہے. جی حضور صحیح ہے نا. کلمہ وحدت اگر کسی سے پوچھا جائے تو کوئی بھی کہے گا کہ لا الہ الا اللہ کلمہ وحدت ہے. تو بات سمجھ میں آئی. مخلوق کا کلمہ وحدت لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کا کلمہ وحدت کچھ اور ہے. یاری 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 تھوڑا بیدار ہو جائے، تھوڑا بیدار ہو جائے. اللہ جو پڑھواتا ہے کلمہ وحدت اور افراد کے لیے کچھ اور ہے. ہم کلمہ وحدت پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ یہ اور ہے. تو کوئی مجھ سے پوچھے تو اللہ پڑھواتا ہے اور افراد کے کلمہ وحدت کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا جب وحدت میں سب جمع ہو گئے اللہ نے کہا ہم فاتحہ. اللہ نے یہ نہیں کہا کون ہے لا الہ نہیں ہم فاتحہ. تو معلوم ہوا لا الہ الا اللہ کا جو باطل ہے وہ ہم فاتحہ. بڑا سلامت. تو کلمہ وحدت ہم فاتحہ بھی ہے. اچھا جب ہم فاتحہ کہہ دیا علی پر علی کا اطلاق نہیں ہے. علی پر بھی علی کا اطلاق نہیں، محمد پر محمد کا اطلاق نہیں، حسن پر حسن کا اطلاق نہیں. جب تعارف ہوتا ہے، جب بھائی مثال کے طور پر ہم سب ایلو والے ہیں، تعارف ہوگا تو ہیڈ آف دا فیملی سے، ہیڈ آف دا فیملی سے یہ ان کے بابا، تو آپ کہیں گے بھائی فلاں ان کے بیٹے، فلاں ان کی بیٹی، اس طریقے سے تعارف ہوگا. لیکن اللہ نے نہ محمد سے تعارف کروایا نہ علی سے تعارف کروایا. اللہ نے تعارف کرایا فاطمہ سے. کہا ہم فاطمہ، سب کے سب فاطمہ ہیں، ہم فاطمہ. کلمہ وحدت کا ایک دوسرا
جو حجاب ہے قلب وحدت کا، جو دوسرا حجاب ہے قلب وحدت کا، جو دوسرا تعارف ہے وہ ہم فاطمہ ہے. تو عبادت کی اصل معرفت ہے. اب جب امام سے پوچھا، امام نے یہ کہہ دیا نا یا من اللہ یا ذاتی میں ذاتی، جو خود اپنی ذات پر دلیل ہے، اس کی ذات خود اس کی ذات پر دلیل ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ بھی وہ ہے کہ جو اس پر دلیل ہے. اس لیے مولا سے جب پوچھا گیا کہ آپ جانتے ہو تو مولا نے جواب دیا. آغاز تقریب میں نے یہاں سے آغاز کیا تھا، وہ خود جانتا ہے وہ کیا ہے، وہ خود جانتا ہے وہ کیا ہے، اسے جاننے کی ضرورت نہیں، وہ خود جانتا ہے وہ کیا ہے. ایک عام ذہن آج کل دیکھ رہا ہوں سوال ہو رہا ہے، وہ علی مشتری کا نفس ہے، دو کا نفس ہے، اللہ کا بھی نفس ہے، خود مصطفیٰ کا بھی نفس ہے، علی دو کا نفس ہے، نفس اللہ بھی ہے، نفس رسول بھی ہے، نفس محمد بھی ہے. اب لوگ سوال کرتے ہیں علی کا نفس کیا ہے، علی کا نفس کیا ہے. تو نفس کا کوئی نفس نہیں ہوتا، نفس کا کوئی نفس نہیں ہوتا، روح کی کوئی روح نہیں ہوتی، نام کا کوئی نام نہیں ہوتا، نام کا کوئی نام نہیں ہوتا، نفس کا کوئی اور نفس نہیں ہوتا ہے نا. یہ اللہ کا بھی نفس ہے، محمد کا بھی نفس ہے. اب نفس اسے کہتے ہیں جو اصلیت ہو، نفس اسے کہتے ہیں جو اصلیت ہو، نفس اسے کہتے ہیں جو حقیقت ہو، اصلیت حقیقت. تو اب نفس اللہ نفس النفس ہے، اس کو بدل دو، لغت کی طرف آ جائے تو نفس اللہ کہنے کے بجائے یہ کہو اصلیت خدا. اصلیت خدا مند کریم، اصلیت محمد مصطفیٰ. اب پھر جملہ بدل کر کہو حقیقت خدا، حقیقت مصطفیٰ. جو خود حقیقت ہو اس کی کوئی اور حقیقت نہیں ہوتی. یہ تو کمال علی ہے. ایک جانب نفس اللہ بھی ہے، ایک جانب نفس محمد بھی ہے، ایک جانب نفس محمد بھی ہے. یہ کمال علی ہے. زمین پر محمد کا نائب بن کر زمین پر تھا، پھر محمد کے ساتھ بھی چل رہا تھا، پھر بس حجاب بھی نظر آیا خود بیٹھ کر، بس حجاب بھی نظر آیا خود بیٹھ کر. تو معلوم ہوا علی وہ ہے جو محدود نہیں، علی ایسا لامحدود ہے، ہر مقام پر موجود ہے. اس کا موجود ہونا ہی اللہ کا موجود ہونا ہے. اللہ نے چاہا علی کی معرفت ہو، علی کی معرفت ہی اللہ کی معرفت ہے، اور معرفت علی ہی اصل عبادت ہے، اصل عبادت ہے. تو اب معرفت کے جو منازل ہے اس پر دو جملے حدیث کے مطابق سب مل کر بابا سے بلند. ایک مقام پر اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اور اسی پر مولا سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام سے بھی حدیث ہے اور دیگر معصومین علیہ السلام سے بھی یہ حدیث نقل کی گئی ہے جو معلوم معصوم نے بیان فرمائی ہے، اور ہم تک یہ حدیث پہنچی ہے جس میں امام علی بخاری نے ارشاد فرمایا علی کی ولایت، علی کی ولایت کا انکار رب کا انکار ہے، علی کی ولایت کا انکار اللہ سبحانہ کا انکار ہے. یہ ایک حدیث. اب دوسری حدیث جو شرک کے متعلق ہے، شرک، علی کی ولایت میں کسی کو شریک کر دے اس نے گویا شرک کیا، شرکت کی، شرکت سے ہے، اس نے شرکت کی. اب چھٹے امام فرماتے ہیں جس نے علی کی فضیلت کا انکار کیا اس نے فقط شرک کیا. جس نے علی کی فضیلت کا انکار کیا اس نے فقط شرک کیا. اور اللہ کہہ رہا ہے، امام نے اسی پر بیان فرمایا کہ اللہ چاہے تو سب گناہ بخش دے، معاف کر دے، اس کی مشیت چاہے سب معاف کر دے، لیکن شرک معاف نہیں کرے گا. مشرک کی توبہ قبول نہیں ہوگی، شرک معاف نہیں کرے گا.
امام سے سائل نے پوچھا مولا تھوڑی وضاحت فرما دے، اللہ چاہے تو سب گناہ معاف کر دے، اللہ کی مشیت چاہے تو سب گناہ معاف کر دے لیکن شرک معاف نہیں کرے گا۔ امام نے کہا اس کی مشیت ہم ہے، ہم چاہے تو سب گناہ معاف کر دے لیکن شرک معاف نہیں کریں گے، مشرک کو معاف نہیں کریں گے۔ سائل نے پوچھا وہ مشرک کون ہے، وہ شرک کون کیا ہے؟ تو امام نے کہا جس نے ہماری فضیلت کا انکار کیا وہ مشرک ہوا، جس نے ہماری ولایت میں کسی کو شریک کیا وہ مشرک ہوا، وہ مشرک ہو گیا۔ تو معلوم ہوا امام معاف نہیں کرتا مشرک کو۔ امام چاہے مشیت یا خود ہے، امام چاہے ہر گناہ بخش دے، ہر گناہ معاف کر دے لیکن شرک معاف نہیں ہوگا۔ محمد والے محمد کی فضیلت کا انکار امام کو برداشت نہیں، ولایت امیر کائنات کا انکار امام کو برداشت نہیں، کیونکہ امام چاہتے خدا ہے، امام مشیت خدا ہے۔ اس لیے اللہ نے خود اعلان کیا ہے کہ کوئی بندہ علی کا انکار کر دے اور میرا اقرار کرے تو اس نے کفر کیا، گمراہی ہے اس کے لیے، کفر کیا اس نے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے کوئی علی کا عارف ہو جائے، علی کا عارف ہو جائے اور مجھ اللہ کا فرما بردار نہ ہو تو میں اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔ یعنی اللہ کی چاہت یہی ہے کہ کائنات علی کی محبت پر جمع ہو جائے۔ یعنی اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، اللہ نے چاہا تمام کائنات اگر صرف لا الہ الا اللہ پر اکتفا ہو جائے، انکار علی ولی اللہ کر دے تو اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا، لیکن اللہ کو یہ برداشت ہے تمام کائنات علی ولی اللہ پر اکتفا ہو جائے، لا الہ الا اللہ پر اکتفا ہو نہ ہو اسے جنت میں داخل کر، کیونکہ اللہ جانتا ہے، اللہ عالم ہے، ایسا عالم جو کسی کو علم دے تو وہ عالم بن جائے، اور غیب کا حل کرنے والا اللہ ہے، غیب کا حل کرنے والا اللہ ہے۔ تو اس نے علی ولی اللہ کی خاطر تمام اہتمام کیے، آدم کو بنایا، تمام انبیاء کو بنایا، رسول کو بھیجا تاکہ علی ولی اللہ کے لیے اہتمام تھا۔ آدم سے لے کر اللہ کے رسول تک صرف ولایت کی خاطر اہتمام اللہ نے کیے ہیں، ولایت کی خاطر۔ ہم مقصد خداوند کریم کامیاب ہوا یوم غدیر، تو یعنی اللہ کے رسول کے ہاتھوں پر، اللہ کے رسول کے ہاتھوں پر جو رسول نے نماز پڑھائی تھی، جو رسول نے روزہ رکھوایا تھا، جو رسول نے حج کروایا تھا، اللہ کے رسول کے ہاتھوں پر اللہ نے جو فعل سے نماز پڑھوائی تھی، اللہ نے بتا دیا، رسول نے بتا دیا، سورہ حم سے لے کر آخری سورہ تک، اللہ اکبر سے لے کر آخری اللہ اکبر تک تمام کو کر تم مجسم دیکھنا چاہتے ہو میرے ہاتھوں پر دیکھو علی کی شکل میں۔ یعنی جملہ بدل کر کہوں تو اللہ اکبر کو دیکھنا چاہتے ہو میرے ہاتھوں پر دیکھو، لا الہ الا اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو میرے ہاتھوں پر دیکھو، سورہ حمد کو دیکھنا چاہتے ہو تو میرے ہاتھوں پر دیکھو۔ اچھا یہ سورہ توحید سے میں آغاز کیا ایک دو آیت سے، تو سب مل کر ایسا بات پڑھتے باہر سے تھوڑا سا بیدار آپ حضرات ہو جائے، بس یہاں سے جو فضیلت ہے انشاءاللہ، کیونکہ میرا آج کا موضوع معرفت اور شرک پر ہی تھا، تو شرک تو بات سمجھ گئے، شرکت سے ہے تو شرکت کہنے ہو، اس لیے ہمارے یہاں کوئی بھی ولی نہیں ہوتا، کوئی ولی نہیں ہوتا، ہم جھوٹے ولیوں پر لعنت پڑھتے ہیں، جو خود ساختہ ولیوں پر لعنت پڑھتے ہیں، سمجھے نا، سوائے یہ 12 13 کے 14 کے کوئی ولی نہیں۔ ولیہ بی بی زہرا ہے، اللہ بھی ولی ہے، محمد بھی ولی ہے، علی بھی ولی ہے، علی کے 11 بیٹے بھی ولی ہے نا۔ جب اللہ کے رسول کے پاس لوگ آئے کہنے لگے
یا رسول اللہ